دوستو، قیامت کے نزدیک ہونے پر ایک ایسا بھیانک دنگا اور فساد ہوگا جس کا ڈر ہر زمانے کے لوگوں میں پایا جاتا رہا ہے۔ اس فساد پر چرچا اگر صحابائی کی مجلس میں ہو تو صحابائی کے رضی اللہ رونے لگ جایا کرتے تھے اور اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اسی فتنے کی بات کریں گے۔ دجال کون ہے؟ دجال کی کیا حقیقت ہے؟ دجال کب آئے گا؟ اور دجال کے ماں باپ کون ہیں؟ کیا آپ دجال آ چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے؟ انسانوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک دجال نہیں آئے گا۔ دجال کی شکل و صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دجال کانا ہوگا، بدصورت ہوگا اور ناٹا ہوگا۔ اس کی ناک طوطی جیسی ہوگی، چونچ کی طرح ہوگی، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پہچان لے گا۔ پیارے دوستو، دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ اس کی بات زیادہ سے زیادہ مانیں، لیکن اندر سے یہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری زمین کا چکر لگائے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے بیچ کی دوری 20 فٹ ہوگی۔ پیارے دوستو، دجال کے پاس اتنی مال اور دولت اور اتنی طاقت ہوگی اور سارے دریاؤں پر قبضہ کر لے گا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہ پی سکے گا، یا لوگوں کو بہکا کے زمین کو حکم دے گا تو وہ طرح طرح کے پھل پھول پیڑ پودے اگائے گی۔ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا۔ وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہلوانا، اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ مالا مال کر دے گا۔ مطلب جو کہ انسان اس پر بھروسہ دکھائے گا یا اس کی بات مانے گا تو وہ اسے مالا مال کر دے گا، اور اس کو انکار کر دے گا، جو اس کا انکار مطلب منع کر دے گا، وہ اس کو قتل کر دے گا، یعنی مار دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، دجال بجلی کی رفتار سے پوری دنیا کا سفر کرے گا اور فساد کرے گا۔ اس وقت اس کا ساتھ یہودی اور عیسائی دیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اسے پہچان لے گا اور اس کے خدا ہونے کا انکار کر دے گا۔ پھر دجال پوری دنیا کا سفر کرنے کے بعد مکہ مکرم جائے گا، لیکن اسے مکہ میں گھسنے سے روک دیا جائے گا۔ پھر یہ مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ میں گھسنے کے لیے 7 گیٹ ہوا کریں گے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر گیٹ پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوگی، جو اسے مطلب دجال جو ہوگا اسے گھسنے سے روک دیں گے۔ پھر دجال مدینہ کے باہر آ کر ایک بھیانک چیخ مارے گا، جس کی آواز سن کر مدینہ سے وہ لوگ باہر آ جائیں گے جو ایمان کے کمزور ہوں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو، دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا۔ آخر کار عیسائی السلام اور مہدی علیہ السلام دجال گروہ کے سامنا یعنی کہ ان کا سامنا کریں گے، اور ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی جس میں دجال گروہ کی ہار ہوگی، اور دجال عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا ہوا فلسطین کی طرف بھاگے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ کر اللہ کے حکم سے وہیں پر قتل کر دیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے بارے میں الگ الگ روایتیں آتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے تھے تو انہی دنوں میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا، اور یہ عام بچوں کی طرح بالکل الگ تھا۔ یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے اپنے اوپر وہی آنے کا دعویٰ دیا، اور یہ بچہ لوگوں سے عجیب باتیں کرنے لگا۔ جب اس بچے کی ماں کو یہ سب پتہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور گزارش کرنے لگی، آپ رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پتہ کریں۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ اور دوسرے صحابہ کرام موجود تھے۔ اس وقت ابن سید
جوان ہونے کے قریب تھے لیکن جوان نہیں ہوا تھا، یعنی کہ جوان نہیں ہو پائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اسے پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کمر پر ایک تھپکی لگائی۔ اسے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سید نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ پھر ابن سید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سید کو چھوڑ دیا اور اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول ہیں، میں اللہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ ان پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سید سے کہا، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو ابن سید نے کہا، میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی چال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سید سے کہا، میں نے تیرے لیے دل پہ ایک بات چھپائی ہے۔ ابن سید آپ رسول اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ جو دل میں بات چھپائی ہے وہ دکھ ہے۔ ابن سید دکھن کی بات بہت کوشش کی لیکن وہ دکھ ہی ہے یا کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حقیقت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا، مجھے اجازت دیجیے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکتے، اور یہ اگر دجال نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے دوستوں، مدینہ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ کچھ شیطان ابن سید کے پاس آیا کرتے تھے جو اسے عرش علی کی خبریں، عرش اور ہر جگہ کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دوسری روایت تو میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی اس بات پر اقرار کرتے اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے۔ دوستو، ابن سید کے اندر ایسی بہت سی نشانیاں موجود تھی جو دجال کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے صحابہ ابن سید کو ہی دجال کہا کرتے تھے، اور کچھ مسافر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابن سید ہی قیامت کے روز دجال بن کر آئے گا۔ اور بھی اگر آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔